غدیر عید رسول خدا کو کہتے ہیں، بہار قلب کا قصہ تمام ہو جائے، یہ دن نہ ہو تو تبسم حرام ہو جائے۔ صحابہ صاحب کہا جاتا ہے کہ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان بن عفان کی وفات کا دن ہے، تو یہ تو وفات کا دن ہے اور شیعوں پہ تہمت بھی لگائی جاتی ہے کہ اسی مناسبت سے گویا شیعہ جو ہے وہ عید کا دن مناتے ہیں، تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ جی مجھے تعجب ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ تعصب ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے، اور میں حیران ہوں کہ 18 ذی الحجہ کو اخباروں میں باقاعدہ حضرت عثمان بن عفان کی وفات پہ آرٹیکل یعنی مضامین آتے ہیں کہ آج ان کی شہادت کا دن ہے، 18 ذی الحجہ۔ اور مجھے تعجب ہے کہ یہ لوگ تاریخ اور حدیث صحیح و سند روایات کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ اصل بات یہ ہے کہ 18 ذی الحجہ جو مشہور ہے، 18 ذی الحجہ کے بارے میں حضرت عثمان کی وفات کی کوئی روایت صحیح و سند موجود نہیں ہے، اس میں انقطاع ہے، اگر پائی بھی جاتی ہے تو اس میں انقطاع ہے۔ پورے ذخیرہ احادیث میں کوئی صحیح و سند روایت نہیں ہے، اور جو صحیح و سند روایت ہے، اور اس پر میں نے ایک مستقل انشاءاللہ وہ میری کتاب چھپنے والی ہے کہ جس میں حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت عثمان ابن عفان ان دونوں کی وفات کے حوالے سے تذکرہ ہے کہ ان کی 26 کو ہوئی اور ان کی 12 ذی الحجہ کو ہوئی ہے۔ یہ دونوں میں صحیح و سند روایات، یعنی صحیح و سند روایات 8 روایات 8 طرق جو ہیں وہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کے حوالے سے کہ ان کی وفات 26 کو ہوئی ہے، اور حضرت عثمان ابن عفان کی جو وفات ہے یہ 12 ذی الحجہ کو ہوئی ہے، جو بالکل سند متصل سند صحیح سند موجود ہے۔ یہ میں نے مستقل انشاءاللہ وہ کتاب چھپ جائے گی، اس میں سے یہ میں نے کچھ حوالہ جات بھی لکھے ہیں۔ یہ ایک تو روایت ہے پوری سند کے ساتھ مسند احمد ابن حنبل میں، مسند احمد ابن حنبل جسے مؤسسۃ الرسالہ بیروت نے شائع کیا ہے، اور 1429 کو جو نسخہ چھپا ہے وہ ہماری لائبریری میں موجود ہے، اس میں اس کے تمام راوی ثقہ قابل وثوق بخاری اور مسلم کے راوی ہیں۔ یہ ابو عثمان عبد الرحمن نہدی کہ جس نے زمانہ جاہلیت بھی پایا ہے اور زمانہ اسلام بھی پایا ہے، اور یہ ثقہ راوی ہے، قابل وثوق راوی ہے، ان سے اوپر جو راوی ہیں وہ بھی سارے ثقہ راوی ہیں، اس کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ ابو عثمان عبد الرحمن نادی کہتے ہیں کہ ان عثمان قتل فی اوسط ایام تشریق، یعنی حضرت عثمان ایام تشریق کیا ہیں؟ 11، 12، 13 ذی الحج، ان 3 دنوں کو کہتے ہیں ایام تشریق۔ حدیث میں لکھا روایت کے الفاظ یہ ہیں فی اوسط ایام تشریق، یعنی 12 ذی الحجہ کو حضرت عثمان قتل کیے گئے۔ یہ مسند احمد ابن حنبل جلد 1 صفحہ 555 روایت نمبر 546 روایت نمبر ہے۔ اس کے بعد یہ روایت اسی سند کے ساتھ مصنف حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ جن کا انتقال 235 ہجری میں ہوا، کتاب الفتن میں انہوں نے اس روایت کو حضرت عثمان بن عفان کے تذکرے میں ذکر کیا ہے کہ ابو عثمان کہتے ہیں
انا عثمان قتل فی اوسط ایام تشریق، لہذا یہ روایت ایک ہی متن ان کا ایک ہی ہے، تو لہذا یہ تکرار کی بنا پہ سب کتابوں سے روایات پیش نہیں کی جا سکتی، کیونکہ متن سب کا ایک ہے، سند بھی ایک ہی ہے۔ یہی روایت معرفت الصحابہ ابو نعیم اصفہانی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65 اور روایت نمبر 245 میں موجود ہے۔ اس کے بعد المعجم الکبیر طبرانی جلد 1 ہے، صفحہ 77 ہے اور روایت نمبر 100 ہے۔ جو میری لائبریری میں نسخہ ہے وہ موصل کا چھپا ہوا ہے، عراق کا۔ اور اسی طرح مجمع الزوائد علامہ ہیثمی کی کتاب جو 10 جلدوں میں قاہرہ سے، مکتبۃ القدسی قاہرہ سے چھپی ہے، میرے پاس قاہرہ کا نسخہ ہے، پہلا ایڈیشن ہے، اس کی جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 232 233 اور یہی سند کے ساتھ علامہ ہیثمی نے اس میں لکھا ہے۔ اور روایت لکھنے کے بعد یہ کہ انا عثمان قتل فی اوسط ایام تشریق لکھنے کے بعد علامہ ہیثمی کہتے ہیں رواہ عبداللہ، یعنی عبداللہ کون ہے؟ امام احمد ابن حنبل کا بیٹا، یعنی مسند امام احمد والی روایت یہ علامہ ہیثمی نقل کرتے ہیں، اور اس کے ذیل میں اس کے نیچے لکھتے ہیں وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصحیح، اس کے راوی یعنی سب بخاری کے راوی ہیں، یعنی اس کا سلسلہ سند بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر نے 37 جلدیں اس کتاب کی میری لائبریری میں موجود ہیں، جامع المسانید والسنن، اور اس کی جلد نمبر 17 ہے، صفحہ نمبر 248 ہے، روایت نمبر 194 ہے، دارالفکر بیروت کی چھپی ہوئی ہے، اس میں بھی یہ موجود ہے۔ اور کم از کم یعنی 8 کتابیں، بنیادی کتابیں جو ہیں ان کے میں نے حوالے لکھے ہیں۔ ایک کتاب المحن ہے، ابو العرب محمد بن احمد بن تمیم تمیمی، جن کا انتقال 333 ہجری میں ہوا ہے، ان کی کتاب المحن، ان میں بھی یہ روایت اسی سند کے ساتھ موجود ہے جو دارالغرب الاسلامی بیروت نے 1427 ہجری میں اس کو نشر کیا ہے، اس میں بھی موجود ہے۔ اور اس کے بعد باقی کتابوں میں بھی کتاب انصاب الاشراف علامہ بلازری میں بھی اسی سند کے ساتھ موجود ہے، اور دیگر کتابوں میں بھی صحیح سند کے ساتھ روایت یہ ہے کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ ان کی جو وفات ہے وہ 12 ذی الحجہ کو ہے، 18 کو نہیں ہے، لیکن صرف تعصب کی بنا پہ اخباروں میں بھی مضمون شائع کیے جاتے ہیں تاکہ واقع غدیر کو مخفی رکھا جائے، چھپایا جائے اور اس واقعہ کی اہمیت کو کم کیا جائے جو مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ اس کے بعد لفظ مولا پہ ہم نے تفصیلی گفتگو نہیں کی، میں نے اس پہ مستقل کتاب آئی ہے، النہج السوی فی معنی المولا والولی۔ یہ کتاب مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی مد ظلہ العالی کی ہے، اور اس کی تحقیق و تخریج اور اضافے اور اس پر حاشیہ بندہ حقیر نے لکھا ہے اور اس میں اضافے کیے ہیں۔ یہ عربی ادب کی، حدیث کی اور تمام یعنی ادبی اشعار میں جو مولا استعمال ہوا ہے، حدیث میں استعمال ہوا ہے، عرب کی کلام میں استعمال ہوا ہے، وہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ مولا بمعنی اولا، مولا بمعنی سرپرست، مولا بمعنی حاکم۔ یہ اس کتاب میں ہم نے ثابت کیا ہے، اور یہ کتاب عربی میں ہے اور یہ کتاب شائع ہو چکی ہے۔ یہ کتاب آپ لیں اور اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد وہاں جو مولا ہے وہ قرائن موجود ہیں کہ وہاں قرینہ پایا جاتا ہے، قرائن پائے جاتے ہیں، بہت سارے قرائن پائے جاتے ہیں۔
کہ جو حدیث غدیر میں لفظ مولا آیا ہے وہ یقیناً بلا شک و شبہ اس کا معنی آقا اور سردار اور حاکم۔ اليوم أكملت لكم دينكم